دوستوں، اگر آپ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، جلد کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ قدم بڑھائیں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، تو آج میں اپنے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے غیبی دولت کا ایک ایسا تیز ترین وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے۔ جو بندہ بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، شام تک اگر وہ 900 کروڑ بھی مانگے گا تو میرا رب اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، صرف آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا یہ خاص نام یا سلامو، اس کا بہت ہی پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس وظیفے کے بے حد فائدے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے یا بے روزگاری ہے، حالات بجائے بہتر ہونے کے دن بدن بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، مالی حالات اگر بے حد خراب ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، ہر طرف سے مشکلات میں، پریشانیوں میں اگر آپ گھرے ہوئے ہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے نصیبوں کو بدلنا چاہتے ہیں، تو نماز فجر کے بعد صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ دوستوں، فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بہت سے گھروں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے اوپر بھی غضب نہیں فرماتا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رحمتوں سے، برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، وہ بندے اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کر وہ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور باوضو مصلی پر بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، رب کو مناتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں میں خوشحالیاں لانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو نماز فجر کے بعد اس خاص عمل کو پڑھیں، یا تو تہجد کے وقت پڑھیں۔ یہ دو وقت ایسے ہیں دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں، جیسا کہ میرے رب کی شان کے لائق ہے، اور تجلی فرمانے کے بعد میرا اللہ پاک اس آسمان پر تجلی فرما کے صدائیں رب کی بارگاہ سے بار بار لگائی جاتی ہیں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، اس کو بخش دوں، ہے کوئی جنت کا طلبگار، ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا، ہے کوئی قبروں میں آسانیاں کرنے والا۔ اللہ والوں، اس طرح کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ ان راتوں میں، ان صبح میں اٹھتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ وہ خوش نصیب بندوں میں شمار ہو جائیں گے جو چند بندے صبح اٹھ کے اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ حج یا عمرے کے سفر پہ کبھی گئے ہیں تو آپ نے مکے اور مدینے کا منظر دیکھا ہوگا کہ فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ کم و بیش تحقیق کے مطابق فجر کی نماز میں 10 سے 15 لاکھ بندہ ہوتا ہے۔ 1 2 ہزار، 10 ہزار، 20 ہزار، 1 لاکھ کی بات نہیں ہو رہی، 10 سے 15 لاکھ بندہ فجر کی نماز میں ہوتا ہے، بلکہ تہجد میں ہوتا ہے۔ تہجد میں ہوتے ہیں اور فجر تک نماز عبادات کرتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب وہ عمرے سے واپس آتے ہیں، ان سب سے پوچھئے گا کہ بتاؤ روحانیت کیسی ہے؟ وہ بتائیں گے کہ بس ہمارے منہ سے نکلتا تھا اور آب زمزم کا گلاس سامنے، کھجورے سامنے، کھانا سامنے، ہر چیز سامنے، دل میں سکون ہی سکون، نور ہی نور۔ وجہ کیا ہے؟ اس سرزمین پہ سب سے زیادہ صدقہ بھی کیا جا رہا ہے، سجدہ بھی کیا جا رہا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے، نبی پاک کی ذات پاک پہ درود بھی پڑھا جا رہا ہے۔
اللہ والوں درود ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے۔ کوشش کریں آج تہجد میں اٹھ جائیں اور آپ لوگ نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آج آپ لوگ کثرت سے پڑھیں درود پاک، اتنا درود پاک پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنا دیدار خواب میں کروانے لگ جائیں۔ اللہ والوں درود پاک کی بہت فضیلت، بہت برکت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کون سا درود پاک پڑھیں؟ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود پاک ہے جو اللہ نے خود اپنے نبی پر نازل کرا۔ یہ وہ درود ابراہیمی ہے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ یقین کریں بہت سارے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میں نے آج 1000 بار پڑھا، میں نے آج 2000 بار پڑھا۔ وہ کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ درود ابراہیمی پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، ہم کوانٹٹی میں زیادہ پڑھ لیں گے، اللہ والوں اس زیادہ درود پاک کا نبی پاک کیا کریں گے؟ جن کے اندر نہ خلوص نہ ادب کچھ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ادب کے ساتھ صرف 10 بار نبی پاک کی بارگاہ میں درود پڑھ دو۔ آپ کی 1000 بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے بہتر صرف 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اگر آپ لوگ نبی پاک کو روزانہ بخش دیں، ارسال کریں، تو یقین کریں آپ لوگوں کی قسمت سنور جائے گی، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ نبی پاک آپ لوگوں کو انشاءاللہ خواب میں اپنا دیدار بھی کروا دیں گے، اپنا جلوہ بھی دکھا دیں گے، لیکن محبت سچی ہونی چاہیے، جھوٹی محبت نہیں کہ نبی پاک کے نام پہ موت بھی قبول ہے اور نماز پڑھنے کی باری آئے تو میری صبح فجر میں آنکھ نہیں کھلتی کیونکہ مجھے 9 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے یا 8 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت اسے کہتے ہیں جو راتوں کو جگا لے، سونے نہ دے اور آپ کو گناہ بھی نہ کرنے دے، یہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آج آپ لوگ اس بابرکت دعا میں حصہ لیں، آپ لوگ اس اجتماعی دعاؤں کا حصہ بنیں، کیونکہ جتنا زیادہ دعاؤں کا حصہ بنیں گے، جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ، اور جو میری بہنیں ہیں میں ان سب کو پہلے ایک بات بتا دوں کہ جب دعا کی جاتی ہے نا، روپٹہ سر پہ لے لیا کریں، اللہ پاک آپ لوگوں کی حفاظت کرے، روپٹہ سر پہ لے لیا کریں۔ اور جو میرے بھائی ہیں کوشش کرا کریں کہ ادب کے دائرے میں 2 زانو ہو کر اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو دیکھیں ادب کا پورا دین کا جو دار و مدار ہے نا وہ ادب کے اوپر ہے۔ آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، تو لہٰذا ادب جتنا زیادہ کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اب آپ لوگ دعاؤں کا ذرا حصہ بنیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے۔ میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، میرے مولا جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، میرے مولا اس کی ہر حاجت کو، ہر مقصد کو، دل کی ہر خواہش کو پورا کر دے۔ جو میرے بھائیوں، جو میرے اللہ اس وقت تنگ دست ہے، جو پریشان حال ہے، جو روزی روزگار کے چکروں میں پریشان ہیں، بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گیس کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر بینک سے لون لے لیا وہ پھنس گیا اور بہت بری طریقے سے پھنس گیا، میرے مولا ان پر اپنا خاص نظر کرم فرما، خاص نظر رحمت فرما، ایسی نظر کرم فرما کہ میرے مولا پھر دوبارہ وہ کبھی بیمار نہ ہو، پھر کبھی وہ دوبارہ پریشان نہ ہو۔ میرے مولا ہم سب کی، تا امت محمدی کی، تا امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ اس دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان بسے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر خیر والی اور اپنی نظر کرم فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ تجھے واسطہ اس پیارے مہینے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ہر بندے کی جو اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے ان سب کی دل کی ہر جائز دعا، ہر جائز تمنا کو پورا فرما۔ ان کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کو زائل کر دے، ان سب کو مٹا دے، جادو جنات کے اثرات کو ختم کر دے،
کاٹ دے، روحانیت اور ان کو خوب نور عطا کر دے، دل کو نور سے بھر دے، زبان کو اخلاق سے پر کر دے، نظروں کو باحیا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے نوازنا آتا ہے، تجھے نوازنا خوب آتا ہے، بن مانگے عطا فرما، جو مانگا وہ بھی مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ سب میرے بہن بھائیوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے قرضے اتر نہیں سکتے، میرے قرضے بہت زیادہ ہیں، مجھ پر قرضوں کا بہت بھاری بوجھ ہے، نہیں اتر سکتا، اللہ والوں آپ کا قرضہ اتنا بڑا نہیں جتنا آپ کا رب بڑا ہے۔ اپنے رب کو دیکھو کہ رب کتنا بڑا ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ اور جب آپ لوگ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق مانگنا شروع کریں گے تو اللہ والوں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ رب کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہیں، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اور جب ان ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان دونوں ہستیوں کو، ان دونوں افضل ترین ذکر کو، دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک مجلس میں ایک جگہ پر بیٹھ کر اس خاص مہینے کے اندر پڑھتا ہے تو رب کریم سے وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے ہیں،
کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے۔ بزرگان دین کے کلام سنا کرتے تھے، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 41 بار پڑھنے سے، یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرماتی جائے گی۔ ابھی وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہیں رب کا شکر ادا کرنا۔ رب کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناطہ جوڑتا ہے، رب سے مانگتا ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے اے فرشتوں رب راضی ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، آج پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا انشاءاللہ کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں نے توجہ اور دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये वो आयत है जिसके अंदर रब का शुक्र भी है, रब की अजमत भी है और रब की बड़ाई भी है। आप लोगों ने सिर्फ 7 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह। सिर्फ 7 बार पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों के ख़जाने इंशाअल्लाह आपके कदमों में आ जाएंगे। रब की ज़ात इतना नवाजेगी कि आपको खुद भी समझ में नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को 7 बार पढ़ लेना रब्बे काबा इतना नवाजेगा कि दोबारा पूरा साल कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। सिर्फ 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज वो पढ़ेगा जो रिस्क और दौलत को संभाल सकता है, जो खजाने को लूट सकता है, जो रब की रजा के लिए सदका और खैरात कर सकता है। क्योंकि 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने से मेरा रब इतना नवाजेगा कि आप पूरा साल दोनों हाथों से पैसे अल्लाह की राह में बांटते जाएंगे, गरीबों की मदद करते जाएंगे और अपने घर वालों को भी आप लोग उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करते जाएंगे। तब भी आपका रिस्क ख़त्म नहीं होगा, बरकत आपके रिस्क में इतनी ज़्यादा हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने जितना खुलूस, जितनी ध्यान, जितनी तवज्जो के साथ इस अमल को कर सकते हैं कर लें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को आप लोग जिस तरह से, जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए पढ़ेंगे, आपकी वो तमाम की तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफाती नाम है और ये जलाली इस्म आज़म है। इसे जलाली इस्म आज़म कहते हैं, या ज़ुल जलाली वल इकराम। ये या ज़ुल जलाली वल इकराम है। ये नाम रब्बे करीम का इतना जलाली इस्म आज़म है कि जब कोई बंदा इस नाम को, इस वजीफे को, या ज़ुल जलाली वल इकराम को पढ़ता है तो रब अपनी रहमतों को जोश में ले आता है। रब की रहमतें जोश में आ जाती हैं, अपने जलाल में आ जाती हैं। और जब रब की रहमतें जलाल में आ जाएं तो बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, रुकावटें हट जाती हैं, ताकतवर दुश्मन की भी चीखें निकल जाती हैं। वो जो आपके खिलाफ हो जाते हैं, वो जो आपको बुरा भला कहते हैं, उन सब की चीखें निकाल देने वाला ये बहुत ही ख़ास अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। या ज़ुल जलाली वल इकराम किस तरीके से पढ़ना है ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। या ज़ुल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ुल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ुल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरीके से या ज़ुल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या ज़ुल जलाली वल इकराम को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग या ज़ुल जलाली वल इकराम को पढ़ लें, उसके बाद फिर आखिरी में, फिर चौथे नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफाती नाम, ये 2 सिफतें अल्लाह पाक की पढ़नी है। और ये 2 सिफतें इतनी पाक हैं, जब कोई बंदा या वहाबू और या रज़ाकू से अल्लाह पाक को पुकारता है, अल्लाह पाक उसको गैब से रिस्क अता करता है। गैबी रिस्क का ये बहुत ही बादशाह और मुस्तनद अमल है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, बस इसकी तरतीब को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसकी तरतीब अगर आप लोगों को याद हो गई तो आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे में कामयाब होकर रहेंगे। कामयाबियां आपके मुकद्दर जरूर हो जाएंगी। आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। या वहाबू या रज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या वहाबू या रज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से या वहाबू या रज़ाकू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या वहाबू या रज़ाकू को सिर्फ और सिर्फ, या वहाबू या रज़ाकू को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 71 टाइम्स 71 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। ये आपका अमल, ये आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। उसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें और जो मांगना चाहते हैं, जितना मांगना चाहते हैं, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे। अल्लाह पाक के खजाने ख़त्म नहीं होने वाले, अल्लाह पाक की शान ख़त्म होने वाली नहीं। आप लोग ये ख़ास अमल, ये खास वजीफा खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।